جس کو فرشتے نے بکری دی تھی. ناظرین آپ سماعت کر رہے ہیں کہ کتنا پر اثر یہ واقعہ ہے. بکری دی تھی, اس نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں, مجھے کچھ مدد کرو. اس نے کہا کہ تم اللہ کے نام پہ مجھ سے مانگتے ہو تو میں تمہیں یہ بکری دیتا ہوں, جاؤ تم یہ بکری لے جاؤ اور جتنی چاہتے ہو بکریاں لے جاؤ. اس نے کہا مجھے تمہاری بکری بھی نہیں چاہیے. اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارا امتحان لیا تھا جس پہ تم ثابت قدم رہے, تم کامیاب ہوئے اور اللہ بہت خوش ہوا ہے. سبحان اللہ. اور جو وہ 2 تھے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا ان کے پاس سے وہ نعمتیں چلے گئیں. وہ دوبارہ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا. بکری والے کے پاس بکریاں اور زیادہ آ گئیں, اور جس کو اونٹ دیا تھا اس کے پاس اونٹ سے وہ محروم ہو گیا. اس کہانی سے سبق حاصل ہوا کہ ہمیں جو ہے نا, جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دیتا ہے تو ہمیں شکرانہ نعمت کرنا چاہیے اور لوگوں میں بانٹنا چاہیے. اگر ہمارے پاس کوئی زیادہ چیز ہے, فار ایگزامپل گھڑی ہے, کہ اگر کسی کے پاس گھڑی نہیں ہے تو اس کو گھڑی دے دیں. اگر کسی کے پاس جوتے نہیں ہے تو اس کو جوتے دے دیں. یہ نہ کرے گا کہ گھر سے اٹھا کے چیزیں دینا شروع کر دیں. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے نا. لے کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی آزماتا ہے. بالکل. تو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کا جذبہ حضور کے اس واقعے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, بہت شکریہ آپ کا, بہت ہی سبق آموز اپنے کہانی سنائی. اور صدیق بھائی کی طرف ہم چلتے ہیں. اس سے پہلے جب تک عمران وہاں جاتے ہیں, میں آپ لوگوں کو کچھ بچوں سے ملوانا چاہتی ہوں. یہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے پاس یہاں پہ بچے موجود ہیں جن کی روزہ خوشائی ہے آج. کیا نام ہے آپ کا؟ ایشال. میری بہت بیٹی کی بہت اچھی دوست کا نام ایشال ہے. آپ کا نام؟ کائنات. واہ کتنا خوبصورت نام ہے. آپ کا نام؟ جمال. حسن و جمال, کیوٹ. آپ کا نام؟ راہمہ. ریان. ابان. اچھا جلدی بتاؤ کہ آپ لوگوں کا یہ پہلا روزہ تھا, ماشاءاللہ روزہ خوشائی ہے, تو سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ بھوک کس کو لگی اور پیاس کس کو لگی؟ ہاتھ اٹھا لیں. کیوٹی. کب لگی بھوک؟ کس وقت لگی؟ ابھی لگ رہی ہے؟ سب سے پہلے کب لگنا شروع ہوئی؟ دوپہر میں؟ صبح میں شروع ہو گئی تھی. ارے تو بڑا صابر بچہ ہے بھائی, صبح سے بھوک لگ رہی ہے, ابھی تک بیٹھا ہے. اور پیاس کس کو لگی؟ وہ بھی آپ کو لگی؟ نہیں آپ کو لگی, کسی کو پیاس نہیں لگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نماز سب نے پڑھی؟ پتہ ہے نا کہ نماز کے بغیر روزہ فاقہ کہلاتا ہے. سب نے پڑھی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا بچوں کے لیے آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے گفٹس ہیں, آپ بچوں کے لیے بھی ان کے لیے بھی. اور گفٹ میں جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے میری بیٹی کا نام پتہ ہے کسی کو؟ کیا نام ہے؟ جنت. آپ کو پتہ ہے جنت ماشاءاللہ پورے روزے پچھلے سال اس نے رکھے, اور اس سال بھی وہ پورے روزے رکھے گی. اور کل اس کو جو ہے نا بہت بھوک لگ رہی تھی, 2:30 بجے سے بھوک لگنی شروع ہوئی ہے, لیکن اس نے برداشت کیا ماشاءاللہ. اور میرا بیٹا جو ہے ابراہیم, نام تو پتہ ہے آپ کو, ابراہیم نے پچھلے سال سے روزے رکھنے شروع کیے. 2 روزے پچھلے سال رکھے تھے, اس سال بھی ماشاءاللہ وہ روزے رکھے گا, جبکہ وہ پچھلے سال 6 سال کا تھا. 6 سال کی عمر میں. مجھے بھی پتہ ہے میں بھی بہت چھوٹی سی جب روزہ رکھتی تھی, اور ایک دفعہ تو غلطی سے میں نے پانی بھی پی لیا. جب میں اسکول سے آئی میں نے فریج کھولا اور پانی پیا, اور پیچھے سے امی کی آواز آئی تمہارا روزہ ہے. میں نے کہا او میرا تو روزہ تھا, ہم 2 روزے بھی رکھتے تھے نا, پی چکی تھی اس وقت تک, 2 روزے بھی رکھتے تھے دن کے اندر. اکثر یہ جوک ہوتا تھا کہ آپ نے روزہ کہاں رکھا ہے, تو میں نے واٹر کولر میں رکھا ہے بچوں کے ساتھ. ایک ٹپیکل ایک لیکن میں نے پی لیا, لیکن امی نے کہا کہ اگر غلطی سے پی لیں تو معافی ہے, لیکن غلطی سے نہ پیئیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو بہت سارے بچے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر, وہاں ادھر بھی بچے ہیں, تو تمام بچوں کو اللہ میاں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہت آسانی سے ان کے روزے نکالے. گفٹ ماشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے صدیق بھائی کی طرف سے, کتابیں بھی ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. چوکو پائی جزاک اللہ. جی ان کے لیے گڈی بیگز دیے گئے ہیں. الف کتاب کی طرف سے کتابیں ہیں, اور کولسن چوکو پائی کی طرف سے گفٹس ہیں. صدیق اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں, اور کل سے میں آپ سے ایک فرمائش کر رہا ہوں, اور آپ وہ میری فرمائش پوری نہیں کر رہے ہیں. نہیں آپ ان کی فرمائش نہ پوری کیجیے گا. نہیں وہ میری بہت ایک فیوریٹ نعت ہے, اور وہ آپ پتہ نہیں کیوں نہیں سنا رہے. سب کی آپ ابھی سنا رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے نا وہ کون سی ہے؟ نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
रात है मेरी साय दुआ आज की रात मौसम की खराबी के बायस कट कट के आ रही है मौसम यहाँ पर बहुत अब भी सबसे पहले तो अपनी टीवी की आवाज प्लीज कम कर दीजिए। किरण, अपनी टीवी की आवाज कम कर दें। म्यूट की हुई है सही अच्छा। बंद की हुई जी है। क्या कहेंगी आप? बहुत अच्छी लगी जो एरिया माशाल्लाह से आप और ये बात भी बहुत लग रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। बस हो जाते हैं माशाल्लाह से और फिर आप किरण से अपना साथ लेते हैं शो का मुझे बहुत ही पसंद है आपको समझ में आ रही? और माशाल्लाह से बहुत सेट भी है आपका और ये हकीम हम जो है ना सिर्फ आवाज आपकी कट बात गई को है आपके कोर्स को लेकिन डिसाइफर thank you करने so की much, कोशिश कर किरण, रहे आपकी हैं। कॉल करने का आपकी आवाज बहुत आपकी कट आवाज रही बहुत थी। ज्यादा बीच में डिस्टॉर्ट हो रही थी तो हम बिल्कुल। सिर्फ जवेरिया इमरान अच्छे लग रहे हैं, 2 दफा ये बात मैंने नहीं समझ में कहा आई। मौसम भी कुछ खराब है ऐसा भी मुझे सुनाई इमरान दिया अच्छे था। लग रहे हैं ये मुझे समझ में आया और था मैं बस। हाँ इमरान बहुत अच्छे लग रहे हैं ये समझ में आई थी। आप अपने मतलब का ही सुनती हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम पे आई, हमने आपको बहुत इधर उधर घुमाया फिराया चलाया पूरे सेट पे, इसके लिए भी शुक्रिया। आखिर में जाते जाते अगर आप कोई अपना जो भी पैगाम देना चाहती हैं रमज़ान के हवाले से या जो भी आपके दिल की बात है आप कहना चाहती हैं लोगों से, आप प्लीज़ शेयर करें। मैं एक बात जो ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि पूरे साल कहना चाहती हूँ, जब मौका मिलता कहती भी हूँ कि दीन का मतलब या ये सब इंसानियत है। आप दूसरों का ख्याल रखें, अपने ऊपर काबू करें, अपने नफ्स खाना ना खाना, रोज़ा रखने का क्या मतलब है, अपने नफ्स पे काबू एक्सरसाइज है करें। बस। गुस्सा आता है उसको कंट्रोल कर लें, भूख लगे उसको कंट्रोल करें, प्यास लगे उसको कंट्रोल करें, दिल में कोई बुरा ख्याल आए उसको ख़त्म करें। तो ये एक प्रैक्टिस है जो हमें पूरे साल ही रखना चाहिए। ये बेसिकली एक रिफ्रेशर कोर्स है, एग्जैक्टली। इसलिए हमें करना चाहिए मैसेज अंडरनीथ यही है कि कंट्रोल। बिल्कुल कि इंसान बने, दूसरों के साथ वैसे रहें जैसे आप चाहें कि लोग आपके साथ रहें। Sure. वही
وہی کریں جو آپ چاہیں کہ آپ کے ساتھ ہو. بالکل صحیح بہت کہا. بہت شکریہ آپ کا زیبا جی، آپ تشریف لائیں. جویریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اس لیے کے بعد اس سیگمنٹ کے بعد آپ رخصت ہو جائیں گی. بہت شکریہ. بہت thank شکریہ you. آپ کا کہ آپ نے اتنا ساتھ دیا. جزاک اللہ اور خیر. حکیم صاحب ہمارے ساتھ رہیں حکیم گے. صاحب کو نہیں جانے دیں گے آج. نہیں ان کو نہیں آج جانے حکیم دیں صاحب. گے. ایک چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں، واپس آئیں گے تو اس وقت تک جویریہ اور زیبا جی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی. ہم بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر اپنے پروگرام کا سلسلہ یہیں سے کنٹینیو کریں. اللہ حافظ. عید رمضان. عید رمضان میں ہم آپ کے ساتھ پھر بریک کے بعد. یہ ٹرانسمیشن جو ایکسپریس چینل پر پیش کی جا رہی ہے آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں، نہ صرف ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پہ بلکہ ایکسپریس نیوز پر بھی سائملٹینیسلی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ دنوں میں سے بہترین دن کون سا ہے، مہینوں میں سے بہترین مہینہ کون سا ہے، اور اعمال میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ دنوں میں سے بہترین دن جمعہ، مہینوں میں سے بہترین مہینہ ماہ رمضان، اور اعمال میں سے بہترین عمل جی ہاں ایک سیکنڈ، اور اعمال میں بہترین عمل 5 اوقات کی نماز کی ادائیگی ہے. 3 دن ہی گزرے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان 3 سوالات کے یہ جواب دیے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرق سے مغرب تک اگر تمام علماء، فقہا اور حکماء سے سوال کیا جاتا تو خدا کی قسم یہی جواب ملتا. لیکن میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ اعمال میں بہترین عمل وہ ہے جس کو رب باری تعالیٰ کی قبولیت حاصل ہو. مہینوں میں بہترین مہینہ وہ ہے جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے. اور دنوں میں بہترین دن وہ ہے جس میں انسان ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رحلت فرمائے. بے شک ہمارے ساتھ ہمارے رہنما سیگمنٹ میں ہمارے علماء موجود ہیں جن سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، جن سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں آن لائن بھی، اور وہ حضرات اور خواتین جو ہمارے ساتھ آڈینس میں موجود ہیں وہ بھی سوالات پوچھ کے اپنی رہنمائی حاصل کر سکتی ہیں اور سوالات کے جواب لے سکتے ہیں. میں انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا، آپ سب جانتے ہیں لیکن ایک دفعہ پھر ان تمام لوگوں سے، ان تمام خواتین و حضرات سے جو ہماری لائیو ٹرانسمیشن ابھی دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے کل نہیں دیکھی. ہمارے ساتھ ہیں مولانا عبدالشکور حقانی صاحب جو کہ ممتاز مذہبی اسکالر ہیں، جامعہ حقانیہ لاہور کے محتمم ہیں اور حقانیہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے روح رواں ہیں. ہمارے ساتھ ہیں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب جو کہ خطیب مسجد و امام بارگاہ باب العلم ہیں، اور مفتی افضال الحق کلیانوی بخاری صاحب ہیں جو کہ ممتاز مذہبی اسکالر ہیں اور نگران اعلیٰ دارالابرار ٹرسٹ کے. آج پروگرام کے آغاز میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے جس اسماء حسنہ کا ذکر کیا وہ تھا المصور. میں آپ علماء سے ایک مسئلہ ڈسکس کرنا چاہوں گا جو کہ میرے ذہن میں ہمیشہ سے رہا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات کو خلق کیا اور کیا خوبصورتی سے خلق کیا، وہ مصور ہے بے شک. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایک یہ ستم ظریفی دیکھیے کہ خواتین پہ جو ہے وہ ایک جو گھریلو تشدد کیا جاتا ہے، مرد یا کوئی اور اس خاندان کا کوئی بھی فرد ان کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیتا ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی اتنی خوبصورت تخلیق کا چہرہ بگاڑ دیتے ہیں. اس کے بارے میں قرآن پاک کی روح سے کیا حکم ہے اور ایسے اعمال کرنے والوں کے لیے کیا کڑی سزا رکھی گئی ہے مذہب کی روح سے، آپ پلیز ہمیں بتائیے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آج کے گفتگو کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی صفت المصور. ہر مخلوق کو ڈیزائن کرنے والا، اس کی شکل کو بنانے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی جتنی مخلوقات بنائی ہیں ان میں سب سے خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے بہترین صورت، سب سے بہترین جو ڈھانچہ بنایا گیا وہ انسان کا ہے. قرآن کریم میں چھٹے پارے میں
قصاص کا جہاں حکم دیا گیا وہاں یہ فرمایا کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، کہ جیسی کسی نے کوئی زیادتی کی ہے، تشدد کیا ہے، وہی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ اچھا، تو جو ہمارے معاشرے میں یہ بے راہ روی چل رہی ہے، ظلم و تشدد چل رہا ہے، میں اس پہ یہ عرض کروں گا کہ جو کسی خاتون پر تیزاب پھینک دیتا ہے اس کا اصل بدلہ تو یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ تیزاب پھینکا جائے۔ اچھا اصل سزا یہی ہے اس کی۔ اچھا، ایک واقعہ بھی پورے ملک میں ایسا ہو گیا تو آئندہ کوئی بندہ ایسی جرت نہیں کرے گا۔ یہ اچھا، بہت بڑا اگر ظلم ہے۔ اگر کوئی مجرم یہ کرنے والا اس کے اوپر وہ اس پہ کوئی الزام لگائے، خدا نخواستہ بدکاری کا الزام لگائے یا بدکرداری کا الزام لگائے یا کوئی ایسا شرعی الزام لگائے، کیا تب بھی یہ تو ایک بہت ہی ایکسٹریم، مطلب ہم کسی کو سزا دینے والے کون ہوتے ہیں؟ بحیثیت انسان ہمارے اوپر کیا، چاہے وہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم سزا نہیں دے سکتے، ہم عدالت سے رجوع کریں۔ بالکل، اب عدالت اسے سزا دیتی ہے یا بری کرتی ہے، وہ اس کا عدالت کا اور اللہ اور کا اس کے معاملہ اگر یہ وہ ایکسکیوز دے کہ میں تو غیرت میں آ گیا تھا یا میں غصے میں آ گیا تھا اور طیش میں آ گیا تھا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ غیرت کی بنیاد پہ قتل کرنا یا غیرت کی بنیاد اس کا پر شرع میں کسی کے کسی چہرے، طرح اسلام اس کی کوئی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ کوئی اجازت نہیں۔ یہ ہمارے ہاں رسم و رواج ہیں یا برادری کے کنسپٹس ہیں، کاروکاری ہوتا ہے یا یہ سب غلط یہ ہے، سب غلط۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا اسلام قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ سے اگر زیادتی ہوئی ہے، آپ کا والد بھی اگر قتل ہو گیا ہے، آپ انتقام نہیں لے سکتے، آپ عدالت سے رجوع کریں گے۔ اچھا، اب عدالت اگر سزا دیتی ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر عدالت بری کرتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، آپ بری و ذمہ ہو گئے ہیں، آپ خود سے انتقام نہیں لے سکتے۔ اور اگر آپ کو عدالت کی صحت پہ ہی شک ہو؟ عدالت جو دیکھیں نا، عدالت جو بھی کرے گی اس نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ اچھا، ہمارے ذمہ صرف اتنا ہے کہ ہم عدالت سے رجوع کریں، اس سے زیادہ ہمیں حق نہیں ہے۔ میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا المصور کے حوالے سے۔ قرآن کریم میں ہے سورہ آل عمران کے آغاز میں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے رحموں میں جو تصویریں بنائی ہیں، جو شکلیں بنائی ہیں، وہ اللہ نے بنائی ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی تصویر پر اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ جہاں آپ نے خواتین کی بات کی، میں وہاں پر ساتھ ہی یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں خواتین ایک بہت بڑا ظلم بھی کرتی ہیں کہ جب کسی کے ہاں رشتہ دیکھنے جاتی ہیں تو واپسی پہ آ کر اس بیٹے یا بیٹی کے اس کے نین و نقش میں عیب نکالتے ہیں۔ جی بالکل، بھائی اس میں عیب آپ کو نکالنے کا کس نے حق دیا؟ یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، آپ اللہ کی تخلیق ہے۔ میں اللہ جیسے چاہے کسی کا ناک بنائے، کسی کا کان بنائے، کسی کی آنکھیں بنائے، کسی کی ہائٹ بنائے، کسی کا رنگ بنائے، تو اللہ نے بنائی ہے، تو اس پہ تو ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی تو ظلم چاہے ہو رہا ہے نا۔ خود کا بیٹا جیسا بھی ہو، لیکن بیٹی ان کو بہو جو چاہیے ہوگی وہ آپ کہیں گے کرائٹیریا کی گوری چٹی خوبصورت، مطلب یہ ہمارے معاشرے کا ہم نے ڈھانچہ بنا رکھا ہے، ہم نے ڈھانچہ بنایا گیا کہ اس ڈھانچے کی ہمیں بہو چاہیے۔ ہاں، اور بھئی خدا کے بندو، اللہ نے جو مقدر میں لکھی ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور اخلاق دیکھنا چاہیے، سیرت دیکھنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے دینداری دیکھو۔ ہمارے ہاں حسن دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے، یا اس کی جاب دیکھی جاتی ہے، یا اس کی شہرت دیکھی جاتی ہے، یہ چیزیں بالکل غلط ہیں۔ اصل چیز جو ہے وہ اس لڑکی یا اس لڑکے کی سیرت، اس کا کردار، اس کے اخلاق کیسے ہیں، یہ چیز دیکھنی چاہیے۔ اس پہ ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ اصل چیز اخلاق دیکھنے کے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے وہ سورج آگے دیکھتے ہیں۔ چلیں دیکھ لیا آپ نے، سورج دیکھ لی، لیکن کم از کم اس کو ہٹ تو نہ کریں، اسے ڈسہارڈ تو نہ کریں، اس کے بارے میں تبصرے تو نہ کریں کہ وہ کیسی شکل ہے، اس کے نئے نقش ایسے ہیں، اس کی ہائٹ ایسی ہے اور اس کا رنگ ایسا ہے۔ یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے بنائی ہے، اللہ مصور ہیں، اللہ نے۔ اور دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے اپنا نام مصور صرف ایک بار ذکر کیا ہے، اچھا، پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔ نام جو ہے وہ مصور صرف ایک جگہ ہے، سورہ حشر کے آخر میں، هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ اس کے علاوہ اللہ فرمایا هو الذی یصورکم، اللہ تصویریں بناتا ہے، اللہ شکلیں بناتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ خدا را اعتراض نہ کیجیے۔ اور ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ بالکل۔ اب ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں، اور واپس آئیں گے تو پھر ہمارے ساتھ شہنشاہ نقوی صاحب بھی ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے اور یہی سوال ان سے بھی پوچھیں گے، اور ان سے اس سوال کا جواب چاہیں گے کہ المصور جو اللہ کا ایک اسماء حسنہ ہے،
اس کے بارے میں ہم ان سے زیادہ وضاحت چاہیں گے، اور یہ جو معاشرے میں ہمارے ایک ناانصافی ہے کہ خواتین کے ساتھ گھریلو تشدد کیا جاتا ہے، اس پہ ان کی کیا رائے ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ بریک سے واپس آ گئے اور آپ نے جیسے فریم کھلنے پہ دیکھا کہ یہاں ہمارے روزے دار اپنی افطاری کو اپنے سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب افطار ہو۔ یہ ذرا مرحلہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کے سامنے افطار رکھا اور آپ کا روزہ اور آپ سامنے اس کو دیکھ بھی رہے ہوں، لیکن آپ نے یہاں اپنی برداشت اور اپنے استقلال کا جو ہے ثبوت دینا ہوتا ہے۔ سر، ہمارے ساتھ سخت علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب جو کہ خطیب مسجد و امام بارگاہ باب العلم موجود ہیں، یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج ہم نے سورہ حشر کی 4 آیات کی تلاوت کی اور اس میں اللہ کے ایک وصف کا، ایک اسماء حسنہ میں سے ایک اسم کا جو کہ المصور ہے، اس کا ذکر کیا۔ اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور جو میں نے بات کی کہ خاندانوں میں جو گھریلو تشدد آج کل ہمارے ہاں دیکھنے میں آ رہا ہے، وہ کسی بھی لیول پہ ہو، چاہے وہ ایسڈ تھروئنگ ہو یا وہ خواتین کے اوپر جسمانی تشدد ہو، اس پہ آپ روشنی ڈالیے، اور یہ کس حد تک کانٹراڈکٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ کہ مصور ہے اس کا نام، اور جس نے تصویر پوری کائنات خلق کی اور سب سے خوبصورت تخلیق عورت کو خلق کیا، اس کے اوپر جب یہ تشدد ہوتا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم نے بہت کچھ خلق کیا، وہ خالق بھی ہے اور وہ رب بھی ہے، اور اس کی خالقیت کے ایک جلوے کے طور پر ایک اس کا جلوہ اس کا مصور ہونا ہے۔ وہ خالق ہے اور بہترین خالق ہے، اور اس نے بہترین تصویریں بنائی ہیں، اگرچہ اس نے کائنات میں بہت کچھ بنایا ہے جن کی گنتی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اس نے اتنا کچھ بنانے کے بعد اپنے آپ کو جب مبارکباد دی تو وہ انسان کی خلقت پر اپنے آپ کو مبارکباد دی۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہ جو بہترین مخلوق کا خالق قرار پا رہا ہے یہ انسان۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات کو جرم صغیر قرار دیا ہے، اور اے انسان تجھے جرم کبیر قرار دیا ہے، یعنی پوری کائنات ایک جانب اس کی خلقت کے کرشمے اور ایک 6 فٹ کا انسان ایک جانب، یعنی ساری کائنات کا وزن اور اس کی جو حیثیت ہے، اس کے اندر جو جلوے ہیں، اس میں جو حسن و آرائش ہے وہ ایک طرف ہے، اور ایک 6 فٹ کا انسان ایک جانب اپنے تمام کمالات اور جمالیات کو رکھتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس انسان کو خلق کرنے کے بعد اپنے آپ کو مبارکباد دی، اور حتیٰ یہاں تک بھی ایک جگہ ارشاد ہوا کہ اسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم کو تو اللہ نے سوال کیا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے استکبرت ام کنت من العالین۔ تو اس انسان کی خلقت پر پروردگار عالم کو ناز ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں نے بہترین مخلوق اب بنائی ہے، یہ بنائی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ پوری کائنات میں اگر اللہ نے جو چیزیں قرار دی وہ یہاں مثلا دنیا میں کائنات میں زمین پر پہاڑوں کا نظام قرار دیا، پہاڑوں کو قرار دیا تو اس کے بدن کے اندر ہڈیوں کو قرار دیا۔ وہی کام جو زمین پر پہاڑ کا ہے وہی کام اس کے باڈی کے اندر ہڈیوں کا ہے۔ وہ جو وہاں ہواؤں کا نظام قرار دیا، اللہ نے اس کے بدن میں تنفس کے نظام قرار دیا۔